जानवरों के शेड बनाने का तरीका। آپ سب کو خاص طور سے خواتین اور بچیوں کو میرا سلام اور دعائیں پہنچے۔ میں ماحول دوست آرکیٹیکٹ یاسمین لاری ہوں اور آپ زیرو کاربن چینل پر کم قیمت، ماحولیاتی مفید اور انسان پسند گھر بنانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنا سستا اور مضبوط گھر خود بنا سکے۔ چونکہ پاکستان کے لوگوں کو پچھلے سالوں میں بہت آفات، سیلابوں اور زلزلوں کی صورت میں برداشت کرنا پڑی، ہر آفت کے بعد سوچنے کی ضرورت تھی کہ ان سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اپنانی چاہیے۔ ان آفتوں کے دوران یا بعد میں جہاں جہاں ہم مدد پہنچانے گئے، وہاں مجھے آفت زدہ لوگوں اور خاص طور پر خواتین اور ان کی زبوں حالی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ وہاں ایک طرف تو ان کی زندگی کی دشواریوں کا احساس ہوا، وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے اور ان کے بچوں کی بیماریوں کے لیے کوئی مداوا نہیں، اور بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ تھوڑی سی توجہ سے کم کی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین اور بچوں کی بہتر صحت کے لیے میں نے پاکستان چولہا ڈیزائن کیا، جو بہت زیادہ مقبول ہوا اور جس کو عالمی ایوارڈ ورلڈ ہیبیٹات کی طرف سے نوازا گیا، اور جس سے بچوں کی بیماریاں اور ماؤں کی سانس کی بیماریوں میں کمی ہوئی۔ یوں بچوں کا آگ میں جل جانا بھی بند ہوا۔ سب سے بڑی بات کہ اس سے عورتوں کی عزت میں اضافہ ہوا اور صاف کھانے کی وجہ سے پیٹ کی بیماریوں سے بہت حد تک نجات ملی۔ ایک اور عمل جو عورتوں کے لیے خاص طور پر بہت اذیت ناک ہے، وہ ہے لیٹرین کا نہ ہونا۔ اس کام کے لیے کھیتوں اور جھاڑیوں کا استعمال نہ صرف صحت کے لیے مضر ہے، اس کی وجہ سے عورتوں کے لیے بہت خطرات بھی ہیں۔ میں نے جہاں بھی ٹوائلٹ بنانے کے لیے اقدامات لیے، وہاں عورتوں نے بہت بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا تاکہ ان کی بے پردگی کی حالت ختم ہو اور وہ باعزت طریقے سے اپنی بستیوں میں رہ سکیں۔ میں جن جن آفت والے علاقوں میں گئی، میں نے یہ بھی دیکھا کہ دیہی علاقوں میں یہ عورتیں ہی ہیں جو اپنے مویشیوں کا خیال کرتی ہیں، اور یہ ایک اور وجہ ہے جس سے وہ بیماریوں کی زد میں آ جاتی ہیں۔ مجھے یہ اندازہ ہے کہ لوگوں کی اپنے جانوروں سے بہت قربت ہے اور جہاں تک ہو سکے وہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور بہت مہنگے ہوتے ہیں اور وہ بہت سے لوگوں کا ذریعہ معاش بھی ہیں، اس لیے ان کی رکھوالی بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ کو علم ہوگا کہ ان جانوروں کی قربت کی وجہ سے کتنی گندگی ہوتی ہے اور یہ آلودہ ماحول صحت کے لیے کتنا مضر ہے۔ اس لیے میں نے کوشش کی کہ لوگوں کو جانوروں کو اپنے سے دور رکھنے پر زور دوں اور ان کو یہ باور کراؤں کہ جانوروں کے رہنے کے لیے ایک بانس کا شیڈ بنا دیا جائے تاکہ نہ صرف وہ اس میں آرام سے رہ سکیں، ساتھ ساتھ ہی جانوروں کا فضلہ بھی احتیاط سے جمع کیا جا سکے۔ اس لیے میں نے بانس کے پری فیب پینل استعمال کرتے ہوئے جانوروں کے شیڈ ڈیزائن کیے تاکہ جانور محفوظ رہیں لیکن ان کا فضلہ ہر جگہ پھیلنے سے روکا جائے۔ اگر آپ میرے زیرو کاربن چینل پر بانس کے تیار یا پری فیب پینل اور بانس کی چوڑا چھت بنانے کا ویڈیو دیکھ لیں تو آپ آسانی سے اپنے جانوروں کا شیڈ کا ڈھانچہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم جانوروں کا شیڈ بنانا سیکھیں تاکہ آپ کے جانور محفوظ ہو جائیں اور آپ کے علاقے کو گندگی اور غلاظت سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ کے لیے ایک اینیمیشن تیار کی ہے جس میں اس عمارت کو بنانے کے مختلف مرحلوں کو دکھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے زمین پر خاکہ بنانا اور بنیاد کے اوپر پلنتھ یا چوکی کو اٹھانا ہوگا اور پھر فرش تک مٹی کی بھرائی ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ سینٹر لائن کے کونوں کا تعین کیا گیا ہے جہاں بانس کے تیار پری فیب پینل لگانے ہوں گے۔ اب ایک ایک کر کے پری فیب پینل کھڑے کر دیے جائیں گے اور سب سے آخر میں دروازے کا پینل کھڑا کر دیا جاتا ہے اور پھر پورے ڈھانچے پر ڈبل آکٹا چوڑا چھت ڈال دی گئی ہے۔ یہ جانوروں کے شیڈ کا ڈیزائن ڈبل آکٹا کمرے کے ڈیزائن پر مبنی ہے جس میں 10 پری فیب پینل کا استعمال ہے، اور اس ڈھانچے کو کھڑا کرنے کے وہی مرحلے ہیں جو کہ 8 پہلو لاگ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا ڈھانچہ بھی بانس کے پری فیب پینل سے بنایا جاتا ہے، اور 8 پہلو لاگ بنانے کی ویڈیو میں اس کو بہت تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جہاں لاگ میں 8 پری فیب پینل استعمال کیے جاتے ہیں تو ڈبل آکٹا ڈیزائن میں 10 پینل کا استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح کمرے کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ یہ پینل 5 فٹ چوڑے اور 8 فٹ 6 انچ لمبے بنائے جاتے ہیں
جب یہ 10 پینل جوڑ دیے جاتے ہیں تو 8 پہلو ڈبل آکٹا کمرہ 18 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب پری فیب پینل کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا تو اس پر ڈبل آکٹا چوڑا چھت لگا دی جاتی ہے۔ ڈھانچے کو کھڑا کرنے کے لیے ہمیں 9 عدد پینل نمبر 4 اور 1 عدد پینل نمبر 5 چاہیے۔ بانس کے تیار پری فیب پینل بنانا۔ پری فیب پینل بنانے کا طریقہ آپ ہمارے بانس کے پری فیب پینل کی ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے کو اپنا کر ہمیں 2 اور طرح کے پینل تیار کرنے ہوں گے، یعنی پینل نمبر 4 اور پینل نمبر 5، جن کی تفصیل ہم دکھا رہے ہیں۔ پینل نمبر 4۔ اس ڈرائنگ میں آپ دیکھیے کہ پینل نمبر 4 کو پینل نمبر 1 کی طرح تیار کیا جائے گا، لیکن زیادہ مضبوطی کے لیے اس پینل کے نیچے کے حصے میں بانس کی جعفری لگا دی گئی ہے، جس سے یہ جانوروں کے لیے زیادہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس ڈرائنگ میں آپ بانس کی جعفری کا سائز دیکھ سکتے ہیں، جو کہ پینل نمبر 1 کے نیچے کے حصے میں اندر کی طرف قابلوں سے جوڑ دیا جائے گا۔ پینل نمبر 5۔ اس پینل کی ساخت ذرا فرق ہے، کیونکہ ہمیں اس میں ڈبل دروازے لگانے ہوں گے تاکہ جانور بآسانی سے باہر آ سکیں۔ آپ دیکھیے کہ اس پینل میں بیچ میں کوئی افقی یا سیدھا بانس استعمال نہیں کیا گیا ہے، اور نہ ہی پینل نمبر 1 کی طرح اس میں ترچھے یا ڈائگنل بانس استعمال کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ اوپر کے حصے میں دونوں کونوں میں 2 چھوٹے ترچھے بانس مضبوطی کے لیے لگا دیے گئے ہیں، اور پھر اس پینل کے نیچے والے حصے میں 2 دروازے بھی لگا دیے گئے ہیں۔ اس ڈرائنگ میں آپ دروازوں کا سائز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دروازے بانس کی فریم اور بانس کی جعفری کو استعمال کر کے بنائے گئے ہیں۔ ان کو قبضوں سے اس طرح لگایا گیا ہے تاکہ باہر کی طرف کھلیں، اس لیے تاکہ جانور آسانی سے باہر آ سکیں۔ پھاوڑا، دھرمٹ، سول، ڈوری خاکہ سانچا، لکڑی کا گرمالا، گینتی، ریڑی، پانی کی بالٹی، آری، اسٹیل کا گرمالا، فیتا، کرنڈی، تغاری، ہتھوڑا، تیشا۔ جیسا کہ بانس کے تیار پری فیب پینل کی ویڈیو میں دکھایا ہے، زیادہ مضبوطی کے لیے اور خاص طور پر اگر زلزلے والے یا طوفانی علاقوں میں یہ عمارت بنانی ہو تو بہتر ہے کہ عمودی یا کھڑا بانس کے نیچے ایک سریے کا ٹکڑا ایک گٹکے میں سے گزار کر کھڑا بانس میں ٹھوک دیا جائے۔ اگر حالات آفت والے ہوں تو پھر آپ اس کو اینکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ضرور استعمال کریں، کیونکہ اس طرح آپ کا شیڈ مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ جگہ کا انتخاب۔ میں چاہوں گی کہ آپ جانوروں کا شیڈ ایسی جگہ بنائیں جو کہ آپ کے گھروں سے ذرا ہٹ کر ہو۔ چونکہ جانوروں کا فضلہ صحت کے لیے بہت مضر ہوتا ہے اور اس سے ہوا اور زمین آلودہ ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ اس سٹرکچر کو گھروں سے جتنی دور رکھا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جگہ ذرا اونچائی پر ہو تاکہ بارش یا سیلاب کے زمانے میں جانور محفوظ رہیں۔ بنیاد ڈالنے کا طریقہ۔ اس سے پہلے کہ ہم بنیاد کا خاکہ بنائیں، ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے زمین کے اوپر سے 6 انچ مٹی کو ہٹا دینا چاہیے۔ اس سٹرکچر کی بنیاد کا خاکہ آپ اس ڈرائنگ میں دیکھ رہے ہیں، اور ڈوری ناپ سانچا کی ویڈیو میں آپ ڈبل آکٹا کا ڈوری ناپ سانچا بنانا سیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ہمیں اس ڈرائنگ کے مطابق ایک مستطیل بنانا ہوگا جس کی سینٹر لائن کی پیمائش 17 فٹ 2 انچ لمبائی اور 12 فٹ 2 انچ چوڑائی ہوگی۔ ہمیں چونکہ سارے کونے ڈائیگنل یا قطر کے انداز میں بنانے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس نقشے میں جو ہم نے مستطیل بنایا تھا اس کے ہر کونے پر دونوں طرف 3 فٹ 7 انچ کا نشان لگا کر اگر ملا دیا جاتا ہے تو ہر کونا قطری کونے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے ہمارے قطر کناروں کے ساتھ سینٹر لائن تیار ہو گئی ہے۔ اس نقشے کے مطابق آپ دیکھیے کہ ہمیں سینٹر لائن کے دونوں طرف
9 इंच हटाकर निशान लगाने होंगे। यही वो निशान हैं जिन पर बुनियाद की खंदक को खोदना होगा। ये खंदक 1 फुट 6 इंच चौड़ी और 1 फुट गहरी खोदी जाएगी। हमेशा की तरह जो मट्टी खंदक में से निकाली जाती है वो बीच में जमा कर दी जाती है ताकि वो मट्टी बाद में भराई के लिए इस्तेमाल हो जाए। जैसा आप देख रहे हैं, पहले खंदक की तह में मट्टी को पानी की तराई और धुरमट के इस्तेमाल से अच्छी तरह दबा देना होगा और उस पर 4 इंच मोटी तह चूना कंक्रीट की डाली जा रही है, जो कि 1 हिस्सा चूना, 4 हिस्सा खाका और 8 हिस्सा रोड़ी का मिक्स होता है। और इसको बनाने का तरीका आप हमारे चूना कंक्रीट बनाने की वीडियो में देख सकते हैं। आप देखिए कि इस माल को अच्छी तरह फैलाकर बराबर कर लिया जाता है। आप इस ड्राइंग में देखिए कि इस चूना कंक्रीट की बुनियाद पर सेंटर लाइन लगा दी गई है। इस लाइन पर 10 प्रीफैब पैनल खड़े किए जाएंगे और जो कोने बन रहे हैं उन पर पॉकेट या जेब बनाई जाएगी, जिनमें हर पैनल के पाए खड़े कर दिए जाएंगे। इन सेंटर लाइन पर हमें 10 इंच के चौकोर निशान लगा देने होंगे, जो हमारे पॉकेट या जेब के निशान हैं। अब देखिए कि हर कोने पर पॉकेट या जेब के लिए 10 इंच चौकोर जगह छोड़कर दीवार की चुनाई के लिए ईंटें लगानी शुरू कर दी गई हैं और इन कोनों पर पॉकेट या जेब के दरमियान चौकी उठाने के लिए 13.5 इंच यानी 1.5 इंच की चुनाई की जा रही है। ये चुनाई चूना मट्टी ईंट की होती है जो ज़मीन से कम 1 फुट ऊपर तक उठाई जाएगी और इस तरह उठानी होगी कि हर कोने पर पॉकेट या जेब के लिए जगह बनती चली जाए। आरजी स्ट्रक्चर को खड़ा करना। हमारा मशवरा है कि जहां स्ट्रक्चर बनाया गया है उसी जगह पर आप आरजी तौर पर ढांचा खड़ा कर लें ताकि उसको फिक्स करने के लिए जो पहले से इंतज़ामात करने होंगे वो कर लिए जाएं। इससे ये होगा कि इन पैनल को चौकी पर जोड़ना आसान हो जाएगा। इनको जोड़ने के लिए जो इंतज़ामात करने होंगे वो बहुत तफसील से हमारे हस्त पहलू लॉग के वीडियो में दिखाए गए हैं। इस शेड को बनाने के लिए भी बेहतर होगा कि सारे प्रीफैब पैनल्स को तरतीब से खड़ा करके उनमें कील लगाकर एक दूसरे के साथ जोड़ दें। फिर उन पर मुख्तलिफ रंगों के टेप लगा दें ताकि तरतीब का पता रहे। इसके बाद ज़रूरी है कि 2 फुट नीचे से और 2 फुट ऊपर से नाप कर निशान लगा दें और ड्रिल से इस तरह सुराख बना दें कि चौकी पर खड़े करने के बाद इसमें काबला डालकर नट से अच्छी तरह कस दिया जाए। चौकी या प्लिंथ पर प्रीफैब पैनल खड़ा करने का अमल। इस नक्शे में आप प्रीफैब पैनल लगाने की तरतीब देख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि पैनल नंबर 4 कतर या डायगोनल तरफ से शुरू होगा और इसके 9 पैनल एक दूसरे के साथ प्लिंथ या चौकी पर लगते चले जाएंगे और आखिर में पैनल नंबर 5 यानी दरवाजे का पैनल लगा दिया जाएगा। आप देखिए कि प्लिंथ या चौकी में जो जेबें बनाई गई थीं उनको चूना कंक्रीट डालकर तैयार किया जा रहा है। ये 1, 2, 4 का मिक्स यानी 1 चूना, 2 खाका और 4 बजरी डालकर बनाया गया है और उसको बनाने का तरीका आप हमारे चूना कंक्रीट के वीडियो में देख सकते हैं। जब पॉकेट में चूना कंक्रीट डाल दिया गया तो उस पर प्रीफैब पैनल के अमूदी या खड़े बांस के पाए रख दिए गए हैं और पॉकेट की बाकी जगह में और चूना कंक्रीट भर दिया गया है ताकि सब पैनल की पूरी तरह पकड़ हो जाए। इन पैनल को खड़ा करते वक्त सॉल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारे पैनल किस हद तक सीधे खड़े हैं। चेक करने के बाद आप देख रहे हैं कि इनमें किए गए सुराखों में काबले डाले जा रहे हैं और फिर इन काबलों को अच्छी तरह नट से कस दिया जा रहा है ताकि सारे पैनल आपस में मजबूती से जुड़ जाएं। जब प्रीफैब पैनल का डबल ऑक्टा का ढांचा तैयार हो गया तो अब उस पर बांस की डबल ऑक्टा चौड़ा छत डालनी होगी। इस ड्राइंग में आप डबल ऑक्टा चौड़ा छत का डिज़ाइन देख रहे हैं और इस छत को बनाने के लिए आप हमारे बांस की चौड़ा छत की वीडियो से आगाही हासिल कर सकते हैं। इस शेड की छत उसी तरह से प्रीफैब पैनल के ढांचे पर लगाई जाएगी। जैसा कि आपने देखा, ये छत पहले से तैयार कर ली जाती है जो कि एक छतरी के अंदाज में होती है। फिर उसके जॉइस्ट खोलकर हर दीवार के हर प्रीफैब पैनल पर लगा दिए जाते हैं।
آپ دیکھیں کہ پری فیب پینل کے عمودی یا کھڑا بانس سے جو قابلہ باہر نکلا ہوا ہے اس کو ڈبل آکٹا چوڑا چھت کے جوئسٹ کے سوراخ میں ڈال کر اوپر سے نٹ کو کس لیا گیا ہے تاکہ دیوار کے پینل مضبوطی سے چھت کے جوئسٹ سے جوڑ لیے جائیں۔ جب سارے جوئسٹ لگ گئے اور ان پر پرلنگ بھی لگا دی گئی تو سب چھت ڈالنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس چھت کو لگانے کا طریقہ آپ ہمارے سب چھت کے ویڈیو میں دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ اس میں پہلے چٹائی کو پوری چھت پر پھیلا کر تار سے بانس کی پرلن کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ چٹائی تہوں میں ڈالی جاتی ہے تاکہ بارش کے پانی سے بچاؤ رہے۔ اس عمل کے بعد کٹی گھاس کے پینلوں کو چٹائی کے اوپر ڈال کر اچھی طرح باندھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہماری سب چھت بہت ہوادار اور ٹھنڈی رہتی ہے۔ جب چھت کا کام ختم ہو گیا تو ہمیں فرش بنانے کی تیاری کرنی ہوگی، لیکن ہم چونکہ جانوروں کا شیڈ بنا رہے ہیں ہمیں اس کے فضلے کو سنبھالنے کا انتظام کرنا ضروری ہوگا۔ اس نقشے میں آپ دیکھیے کہ دروازوں کے مقابل رخ پر ایک 9 انچ چوڑی اور 6 انچ گہری نالی دکھائی گئی ہے اور اس کے ساتھ دائرے کی صورت میں ایک 12 انچ گولائی اور 18 انچ گہرا سمپ یا گڑھا دکھایا گیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس نالی میں جانوروں کا پیشاب اور فرش دھونے کا گندا پانی بہہ کر جمع ہو سکے، جو سمپ یا گڑھے سے میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کو بعد میں آسانی سے نکالا جا سکے۔ یہ فضلے والا پانی بہت قیمتی ہے اور اس کو بچانا بہت ضروری ہے تاکہ اس کو کھیتی باڑی میں قدرتی کھاد کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ نالی اور گڑھے کے لیے کھدائی کرنے کے بعد ان کو پورے فرش کے ساتھ فنش کرنا ہوگا۔ فرش کو بنانے کے لیے آپ ہماری چونا، پلاسٹر، ربڑی اور فرش کی ویڈیو ملاحظہ کریں جس میں فرش ڈالنے کا طریقہ بہت تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے فرش میں مٹی کی بھرائی کر کے دھرمٹ سے برابر کیا جا رہا ہے، پھر اس پر ایک تہ روڑا کی ڈالی جا رہی ہے اور اس پر چونا کنکریٹ کا فرش 2 تہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ جس طرح سے فرش کی فنش کی جا رہی ہے اسی طرح آپ فضلے کی نالی اور گڑھے کو بھی فنش کریں تاکہ ان کی صفائی کرنے میں آسانی ہو۔ جب یہ سارے مرحلے ختم ہو گئے تو اب آپ کا جانوروں کا شیڈ تیار ہو گیا ہے جو مویشیوں کے استعمال کے لیے بہت موزوں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے صاف ستھرے ماحول کے استعمال سے نہ صرف آپ کے مویشی صحت مند رہیں گے بلکہ اس سے حاصل کی ہوئی فضلے کی قدرتی کھاد کے استعمال سے آپ کی فصلیں بہت بہتر ہوں گی، جن سے آپ کو بہت مالی فائدہ بھی ہوگا۔